اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا یہ فرمان فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ، اس فرمان کی روشنی میں ہمارا موضوع گفتگو کس طرح ایک فاطمی معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے۔ ہمارے مولا فاطمی ہیں، ہم ان کی امت بھی فاطمی ہیں۔ جب ہمارے امام کے لیے بی بی زہرا اسوہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے وہ اسوہ نہ ہو۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ساری زندگی اسوہ ہے ہمارے لیے، لیکن اپنے موضوع کو منظم اور مختصر کرنے کے لیے ہم نے فی الحال 5 صفات کو موضوع سخن قرار دیا۔ سب سے پہلے بی بی کی عبودیت، خدا شناسی، اللہ کی معرفت کو ہم نے موضوع قرار دیا پہلے درس کا۔ دوسرے درس میں بی بی کا بے عنوان زوجہ امیر المومنین کے گھر میں جو ایک کردار ہے اور جو نقش ہے اور جو ہماری تمام اہل ایمان خواتین کے لیے یہ کردار اسوہ ہونا چاہیے، حالانکہ نہیں ہے، اس پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اور تیسرے درس کے اندر بی بی کے معاشرے کے اندر دیگر لوگوں کے ساتھ جو روابط ہیں، جس میں بی بی کا ایک اجتماعی کردار ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ آج اہل ایمان دیگر لوگوں کے دکھ دردوں کو دور کرنے والا کردار، یعنی بی بی کا ایثار اور انفاق۔ کسی بھی اللہ والے انسان کی زندگی کا ایک خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے خدا کے بندے کی مشکل کو دور کرے، ان کی حاجتوں کو پورا کرے، اور خدا ان لمحات سے اتنا مسرور ہوتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ گویا وہ میں ہوں کہ جس کی تو حاجتیں دور کر رہا ہے۔ ہم یہ چیز جو ہے وہ احادیث قدسیہ میں دیکھتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی زندگی بھری ہوئی ہے ان واقعات سے۔ ایک اہم ترین واقعہ جو قرآن مجید کی سورہ انسان کے نازل ہونے کا جو باعث بنا وہ یہی تھا کہ بی بی نے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی بیماری سے شفا کے لیے جو 3 دن روزے کی نظر کی، اور اس میں بی بی نے روزے رکھے، مولا علی نے رکھے، خود امام حسن و حسین نے رکھے، اور بی بی فضہ نے رکھے سلام اللہ علیہ۔ ان 3 دنوں میں جو کھانا تھا وہ ایک دفعہ یتیم کو دیا گیا، ایک دفعہ اسیر کو دیا گیا، اور ایک دفعہ مسکین کو دیا گیا، اور 3 دن ان ہستیوں نے صرف پانی سے افطار کیا، اور اللہ نے ان کی عظمت پر، ان پاکیزہ ہستیاں علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی عظمت پر خدا نے سورہ انسان کی آیات نازل کی۔ امام حسن علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ بی بی فاطمہ شب جمعہ پوری رات محراب عبادت میں ہوتی تھیں، اور صبح کی سفیدی تک حالت عبادت، حالت رکوع سجود میں ہوتی تھیں، اور میں خود سنتا تھا وہ مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرتی تھی، اور ان کے نام لے لے کر دعا کرتی تھی، اور اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی تھی۔ اور میں نے کہا، مادر، میری ماں، آپ دوسروں کے لیے تو دعا کرتی ہیں لیکن اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی۔ تو فرمایا، میرے بیٹے، سب سے پہلے ہمسایہ، پھر خود۔ سب سے پہلے اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، دیگر اہل ایمان کے لیے دعا کرو، پھر اپنے لیے۔ کوئی فقیر جو در زہرا پہ آتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اس کی ایک اہم ترین مثال جو ہے بی بی کا شادی والے دن اپنا وہ لباس جو بی بی نے شادی کے لیے پہنا ہوا تھا، وہ نیا لباس، وہ بی بی نے ایک فقیر عورت کو بخش دیا کہ جب بی بی کی رخصتی ہو رہی تھی اور بی بی جو ہیں وہ سواری پر سوار ہو کے امیر المومنین کے گھر کی طرف جا رہی تھیں، تو ایک حاجت مند خاتون نے جب بی بی سے کچھ مانگا تو اس وقت بی بی کے پاس 2 لباس تھے، ایک پرانا اور ایک نیا لباس۔ تو بی بی نے
اپنا نیا لباس جو ہے اس فقیر کو بخش دیا، اور اس آیہ مجیدہ پر عمل کیا جس میں پروردگار فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیہ ہے 92 نمبر آیہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے اہل ایمان تم کبھی بھی نیکی اور خاصان خدا کے مقام تک نہیں پہنچ سکو گے، مگر کب؟ جب اس چیز کو جس سے تمہیں محبت ہے، جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، اسے اللہ کی راہ میں جب تک اسے انفاق نہیں کرو گے۔ یہ فاطمی صفت ہے جو ہم سب کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ فاطمیوں میں تھی۔ اس کی میں ایک مثال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں دیتا ہوں کہ ایک دفعہ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کے گھر کچھ لوگ بعنوان مہمان آئے، تو ظاہراً جناب ابو ذر جو ہیں شاید بیمار تھے یا کسی مسئلے میں تھے، تو انہوں نے مہمانوں کو کہا کہ میرے یہ جو اونٹ ہیں ان میں سے ایک اونٹ کو آپ ذبح کریں اور بعنوان غذا اس سے استفادہ کریں۔ تو انہوں نے کمزور سے اونٹ کو انتخاب کیا، تو جناب ابو ذر ناراض ہوئے، کہنے لگے ایک صحت مند اونٹ کو انتخاب کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو صحت مند اونٹ ہے وہ ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے، یہ کمزور ہم ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، نہر کر کے اسے کھا لیتے ہیں۔ تو ابو ذر نے کہا میرے لیے میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا جو دن ہے وہ قبر کا دن ہے، آپ صحت مند اونٹ کو اپنے لیے جو ہے وہ ذبح کریں اور اس سے استفادہ کریں۔ اور یہ فاطمی صفتیں ہیں، اور اس طرح کے بے پناہ واقعات ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ایسے ہی تھے۔ جناب ابو طلحہ انصاری کا جو واقعہ ہے کہ مدینہ میں ان کا ایک باغ تھا خوبصورت، جس میں بے پناہ درخت تھے کھجور کے، اور اس کے اندر چشمہ تھا، بالاخر چشمہ، یا وہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا نالا تھا صاف پانی کا، کہ پیغمبر بھی کبھی کبھی جب اس باغ میں آتے تھے تو اس چشمے سے، اس پانی کے چھوٹے سے نالے سے جو ہے وہ پیغمبر پانی بھی پیتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آل عمران کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو یہ ہستی، یہ ابو طلحہ انصاری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنے اسی باغ سے محبت ہے، یہ کھجوروں سے بھرا ہوا باغ جس میں یہ چشمہ ہے، اور اس آیت کے بعد میں اسے اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے ساتھ بہت بہترین تجارت کی ہے تو نے، تجھ پر آفرین ہو، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تو اس باغ کو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے اندر جو فقراء ہیں، جو مسکین ہیں، ان کے لیے وقف کر دے۔ تو اس نے اس کو قبول کیا اور اپنے خاندان کے فقیروں مسکینوں کے اندر وہ باغ تقسیم کر دیا۔ یہ ہے صفت فاطمی، جو فاطمی مزاج رکھتا ہے، جو کہ مہدوی مزاج ہے، وہ فقراء کی خدمت کرتا ہے، وہ مساکین کے درد دور کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے خاندان، اپنے عزیزوں کے اندر دیکھتا ہے، کینہ بغض بھول جاتا ہے، ان کے جہاں تک ہو سکتا ہے دردوں کو، مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ اور لازمی نہیں ہر مشکل پیسے سے دور ہو، آپ کے چند کلمے، آپ کی کچھ اور طرح کی فعالیت بھی ان کی اس مشکل کو دور کر سکتی ہے۔ پھر وہ اپنے ہمسایوں کے، اپنے محلے میں جہاں رہتا ہے وہاں دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے ارد گرد ایمانی معاشرے کو دیکھتا ہے۔ تو فاطمی معاشرہ جو کہ حقیقی معنوں میں منتظر معاشرہ ہے، وہ اپنے امام کے ہمراہ مسکینوں محتاجوں کی مدد کرنے والا معاشرہ ہے، اور ہمارے امام جب ظہور فرمائیں گے جواد بالمال، بے پناہ سخاوت کریں گے، اور رحیم بالمساکین،
اور محتاجوں اور مسکینوں سے بے پناہ محبت کریں گے، ان کے دکھوں اور دردوں کو دور کریں گے، اور ان کے ناصر جو زمانہ غیبت میں تیاری کر رہے ہیں ان کا بھی یہی مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ساری فاطمی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی اور اپنے امام کی رکاب میں سچا خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔